بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ ہیں سر ساجد سنگرو صاحب, جو کہ ٹرینر ہیں اور ساتھ میں ادارہ چلا رہے ہیں دی لرنرز ٹری کے نام سے. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ امتیاز, آپ نے اس لائق سمجھا کہ آپ ہمارا انٹرویو لے رہے ہیں. سر بہت شکریہ. سر سب سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی اب تک کی لائف جرنی کیسی رہی ہے, اس حوالے سے ہمیں ذرا بتائیے. بہت شکریہ امتیاز آپ کے محبت کا. میری لائف جرنی بہت سمپل اور سیدھی رہی ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید اتنا اچھا نہیں ہوں جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا پریزنٹ کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت ساری چیزیں آسان کی ہیں. سب سے پہلے اس کا شکر. اور لائف کی جرنی کے حوالے سے یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کہ جیسے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دکھ ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو اسی طرح میری زندگی میں بھی دکھ اور پریشانیاں تھی جس کو میں فیس کرتا ہوا, اور اپنے پیرنٹس کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. اور میرا آگے بھی بہت بڑے زیادہ ڈریمز ہیں. جس طرح سے ہر کوئی ہوتا ہے کہ اب میں غریب گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں غریب ہی رہوں. میرے بچپن سے ہی خواہش رہی ہے کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے میں اپنا نام بناؤں اور اس کے ساتھ ساتھ میں پیسے بھی ارن کروں. تو شکر الحمدللہ میرا نام بن گیا ہے نوشہرپور سٹی میں, لیکن پیسے ارن کرنے کا بھی انشاءاللہ فیوچر میں اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا کہ میں حق حلال کی جو ہے رزق وہ مجھے عطا کرے گا. لائف جرنی بالکل سمپل ہے, سیدھی ہے. جس طرح سے ہر انسان کا ایک نظریہ ہوتا ہے دیکھنے کا. اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ لائف میں مشکلات ہیں, آپ اس نظریے سے دیکھیں گے تو آپ کو مشکلاتیں نظر آئیں گی. اگر آپ کو سولوشن کے نظریے سے دیکھیں گے تو آپ کو سولوشنز نظر ملیں گے. لائف کو دیکھنے کا نظریہ چینج کریں, انشاءاللہ زندگی آپ سب کی بھی آسان. آپ نے اس طرح اپنی لائف جرنی کے بارے میں بتایا کہ زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں اور اس کے بعد آسانیاں بھی آتی ہیں. آپ اپنی لائف میں جو مشکلات اور آسانیاں آئیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مشکلاتوں کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مطلب ایک چیز, آپ ایک خواہش رکھتے ہو لیکن وہ آپ کو خواہش پوری نہیں ہو رہی, اس کا جو میں سمجھتا ہوں اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے بالکل بے شک اس کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ چیز صحیح نہیں ہے. آپ ویٹ کریں, کوئی اور چیز آپ کے لیے اچھی آئے گی اور بہت زیادہ اچھی آئے گی. اور اسی طرح سے میری زندگی میں بہت سے ایگزامپلس ہیں جو مجھے اس وقت نہیں ملے, پھر بعد میں میرے لیے کچھ اور اچھا ملا. اور آسانیاں آپ کی زندگی میں آتی ہیں تو اس وقت سم ٹائم انسان غرور فیل کرنے لگ جاتا ہے. جب سکسیس مل جاتا ہے اور آپ کے کام کو ایکسیپٹنس مل جاتی ہے تو غرور مل جاتا ہے. میں ہمیشہ کہوں گا کہ آپ ہمبل رہیں. جب آپ کے پاس مشکل آئے تو سب سے پہلی چیز آپ اس میں صبر کریں, اور اگر آپ کے پاس کامیابی آ رہی ہے اور آپ کو دن رات آپ کا نام روشن ہوتا جا رہا ہے تو اس میں آپ عاجزی اختیار کریں. اور انسان ہمیشہ دکھ میں صبر بھول جاتا ہے اور خوشی میں جو ہے وہ اپنی ہمبلنس کو بھول جاتا ہے اور غرور میں چلا جاتا ہے. ان چیزوں پہ ذرا ڈفرینس رکھیے گا, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے وہ ان چیزوں سے بچائے. میری بھی کوشش ہوتی ہے, لیکن انسان ہوں, سم ٹائم کبھی کوئی تھاٹ آ جاتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہمبل رہوں ہمیشہ اور صبر میں رہوں. جس طرح آپ نے بتایا مشکل کے بعد آپ کے لیے آسانیاں آئیں, تو جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ ماشاءاللہ آپ نے 2 مرتبہ انٹرنیشنل اپرچونٹیز حاصل کی ہیں, تو اس کا ذرا ایکسپیرینس شیئر کریں گے ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ یس امتیاز, بالکل. میں تقریباً آج سے کچھ سال پہلے 2014 میں سری لنکا گیا تھا, اور وہ ورلڈ کانفرنس آن یوتھ تھی, اور وہ میری فرسٹ انٹرنیشنل اپرچونٹی تھی جو میں نے ہنٹ کی سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے, انٹرنیٹ کے استعمال کے ذریعے. اور وہ فلی فنڈڈ تھا. تقریباً 6 دن میں سری لنکا میں تھا, بائی ایئر واپس آیا. ان کے ایئر ٹکٹ سارے سری لنکن گورنمنٹ نے کی, جہاں سے مجھے ٹھیک ٹھاک مٹیریل ملا. میری نیٹورکنگ ڈیولپ ہوئی, انٹرنیشنل نیٹورکنگ میری فرسٹ ٹائم 2014 میں ڈیولپ ہوئی. اس کے بعد پھر میں اپلائی کرتا رہا.
بیچ میں ایک ڈائس فیلوشپ کی لرننگ اپرچونٹی ملی تھی جو برٹش کاؤنسل کی تھی, وہ کراچی میں ٹریننگ ہوئی تھی 6 مہینے کی, اس نے بھی بہت رول پلے ادا کیا میری زندگی میں. اور اس کے ساتھ 2019 میں جو میں سمجھتا ہوں میری لائف کی بگیسٹ اچیومنٹ ہے وہ ہے US گورنمنٹ کی طرف سے فیلوشپ ملنا. جو مجھے فیلوشپ ملی وہ تھی اکنامک امپاورمنٹ پہ, اور وہ تقریباً 5 ہفتے کی فیلوشپ تھی جس میں ہمیں بہت زیادہ سکھایا گیا کہ آپ ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پروفیشنل, آپ کس طرح سے اپنی زندگی کو گرو کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ چیزیں میں نے سیکھی اس میں اپنی فیلوشپ جرنی میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل نیٹورکنگ بنی. اس سوال کا اگر میں آپ کو کانسیپٹ بتاؤں جو امتیاز نے جس طرح سے مجھ سے پوچھا ہے, اس کا یہی میسج لے رہا ہوں کہ اسی چیزیں ہنٹ کیسے کریں. سوشل میڈیا سب سے بڑا ہتھیار جو میری زندگی کا رہا ہے اور جس میں بڑا رول پلے کیا سوشل میڈیا نے. سوشل میڈیا کو آپ استعمال اچھے سے کریں, بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں, جس طرح سے استعمال کریں گے اس طرح کے رزلٹ ملیں گے. لیکن آپ اس کو لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں لگائیں گے کہ آپ اس سے سوشل میڈیا سے اپرچونٹیز ہنٹ کریں گے اور اپنے لیے بہت کچھ سیکھیں گے, تو انشاءاللہ اسی طرح کی چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. تو سوشل میڈیا کو ذرا اچھے سے استعمال کریں. تو میں کہتا ہوں نا کہ چھوٹا شہر ہے, لمیٹیڈ سرکل ہے, ایکسپوجر کہاں سے ملے. تو انٹرنیٹ از اے گلوبل ولیج, وہاں پہ دنیا موجود ہے, اور گھر بیٹھے ایکسپوجر لینا ہے تو سوشل میڈیا کو وائزلی استعمال کریں. بہترین. سر آپ ٹرینر ہیں تو ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا یہ آپ نے بچپن میں سوچا تھا کہ مجھے ٹرینر ہی بننا ہے یا آپ کے کچھ اور خواب تھے؟ تو اس حوالے سے ہمیں ذرا بتائیے. بچپن کیونکہ نہ تو میری فیملی میں کوئی پڑھا لکھا تھا جس طرح کے خوابوں پہ ڈسکشن ہو, اور نہ ہی کوئی ایسی میری فرینڈ سرکل تھی اس ٹائم میں, لیکن دل میں ایک خواہش تھی کہ میں انجینئر بنوں گا. بیکاز انجینئر لفظ مجھے پتہ نہیں تھا انجینئر کیا ہوتا ہے, لیکن یہ ہوتا تھا کہ انجینئر بولنے میں بہت اچھا ہے, تو مجھے لگتا تھا کہ میں بھی انجینئر بن جاؤں گا. کبھی کوئی مووی میں دیکھ لیا تھا کہ انجینئر ہے یا سنا تھا کہیں پہ, تو مجھے بھی ایسے لگتا تھا کہ میں انجینئر جا کے بڑا ہو کے انجینئر بنوں گا. پھر میں نے پرنٹنگ پریس پہ کام کیا تھا, اس سے پہلے بھی بہت اسٹرگل کی, لیبر ورک کیا تھا. اور جب پرنٹنگ پریس پہ کام کر رہا تھا تو اسی دوران میں نے کمپیوٹر کا کورس کیا, اور اس کمپیوٹر کے کورس نے میری لائف جرنی چینج کی, اور مجھے اپرچونٹی ملی نوشہر و فیروز کے اچھے اسکول سے ایز اے کمپیوٹر گرافکس ٹیچر, اور وہاں سے میری ٹیچنگ کا آغاز ہوا. اور الحمدللہ مجھے تقریباً 15 سے 16 سال ہو گئے ہیں اس ٹیچنگ فیلڈ میں, اور ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں. لیکن یہ ڈیسائیڈڈ نہیں تھا کہ میں ٹیچر یا ٹرینر یا پبلک اسپیکر بنوں گا, اور یہ وقت کے ساتھ جو ہے میں ایسی چیزیں اچیو ہوتی گئی. بیکاز آپ سوچتے کچھ اور ہیں لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے, سو ہمیشہ اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی بہت زیادہ بہتر چیزیں ہوئی ہیں ان کی طرف سے. سر آپ ماشاء اللہ 15 سال سے نوشہر و فیروز میں ٹریننگ کی فیلڈ میں خدمت دے رہے ہیں. آپ نے مختلف ٹریننگز کروائی ہیں, جیسے پبلک اسپیکنگ ہو گیا, اور بھی بہت ساری کانفرنس ہیں, ڈیئر ہیں, اور بھی بہت ساری ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا موٹیو کیا ہے, یہ آپ کیوں اس نوشہر و فیروز میں رہ کر اس چھوٹے سے علاقے میں, چھوٹے سے شہر میں آپ یہ ٹریننگز کروا رہے ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے ٹریننگز کروانے کا؟ مقصد میرا جو ہے وہ بہت زیادہ کلیئر ہے. رورل ایریاز کو ہمیشہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے, رورل ایریاز کے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھا یہ رورل ایریا کا ہے, یہ تو بالکل ایسے ہی ہوگا. جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے, میرا ایکسپوجر ہے, جو میرا انٹریکشن اتنے سالوں سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہا ہے, پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. چاہے میٹروپولیٹن سٹی کے اسٹوڈنٹ کو اٹھا لیں, چاہے نوشہر و فیروز کے اسٹوڈنٹ کو اٹھا لیں, پوٹینشیل دونوں میں برابر کا پوٹینشیل ہے. فرق صرف اتنا ہے ان کو ایکسپوجر نہیں ملتا. رورل ایریا کے بچوں کو ان کو کچھ مائنڈ سائنسز کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا, ان کو کانفیڈنس بلڈنگ نہیں کی جاتی. ہمارے ہاں ایک فارمل ایجوکیشن ہے, ڈگری لینی ہے, اس کے ساتھ پھر گورنمنٹ جاب لینی ہے. ہمیں ایک سیم پیٹرن میں یہ سسٹم چلا آ رہا ہے. سو میرا ہمیشہ سے یہ ڈریم رہا ہے کہ اس پیٹرن کو میں بریک کروں, اور اس پیٹرن کو بریک کرنے کے ساتھ ساتھ میں جو ہے نیو ٹرینڈس انٹروڈیوس کروں. جیسے میں یہاں پہ لیڈرشپ ٹریننگ کروا رہا ہوں, پبلک اسپیکنگ کی ٹریننگ کروا رہا ہوں, اس کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ کی ہم بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں. کانسیپٹ یہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں
ایک فارمل ایجوکیشن سے تعلیم لیتے ہیں، ایک وہ ہمارے ہاں ٹریننگ سے تعلیم لیں تاکہ وہ زندگی کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور زندگی کو اچھے طریقے سے لیڈ کریں، نہ صرف جئیں بلکہ لیڈ کریں. بیکاز جب تک آپ کسی اسٹوڈنٹ کو اپرچونٹی لیڈ کرنے کی نہیں دیں گے، ان کو آپ نہیں بتائیں گے کہ تم میں پوٹینشیل ہے، تم بہت کچھ کر سکتے ہو آگے، وہ نہیں کر پاتے. سارا کھیل ہے آپ کی تھنکنگ کا، آپ کے تھاٹس کا. تو میں جو کوشش کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کا ایکسپوجر انکریز کروں اپنی ٹریننگس کے ذریعے. اور میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ میں جو باہر سے سیکھوں، چاہے میں پاکستان سے سیکھوں یا اس سے باہر سے سیکھوں، وہی لرننگ اور میں یہاں پہ وہی اس طرح کا سیشن ڈیزائن کر کے اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. تاکہ کیونکہ میں نے دیکھا ہے ہمیشہ ڈفرینس، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بڑے شہروں کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں سافٹ اسکلس بہت ہوتے ہیں. کمیونیکیشن اسکل ہو گئی، اس کے علاوہ پرابلم سالونگ اسکلس ہو گئیں، کرٹیکل تھنکنگ اسکلس ہو گئی، لیڈرشپ اسکل ہو گئی. ان میں ٹیکنیکل اسکل بہت کم ہوتا ہے، لیکن کمیونیکیشن اسکل کی وجہ سے اپنے کام کو وہ اتنا اچھا ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ جیسے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ہمارے جو رورل ایریا کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان میں ٹیکنیکل اسکلس بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا نہیں جانتے. کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ اپنے سافٹ اسکل پہ، یعنی ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں سافٹ اسکلس پہ کام کریں اور وہ اپنے کام کو جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکے. ایک کہاوت ہے نا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. سو رورل ایریاز کے بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے کہ وہ ایک جنگل میں ہیں اور وہ ایک ڈانس کر رہے ہیں مور کی طرح، ایک کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا. سو یہی ہے کانسیپٹ ٹریننگ کرانے کا. سر زبردست، بہترین. سر یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ 15 سال سے ٹریننگ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، تو آپ کا یہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے 15 سال کا. تو جو نئے نوجوان ہیں ٹریننگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح سے اس فیلڈ میں گرو کر سکتے ہیں؟ ٹریننگ اینڈ لرننگ جو انڈسٹری ہے پاکستان میں وہ ابھی گرو ہو رہی ہے. پہلے تو یہ کوئی مطلب ایک فیلڈ ہی نہیں تھی پاکستان میں، لیکن اب یہ انٹروڈیوس ہوئی ہے اور بہت اچھے طریقے سے انٹروڈیوس ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے نوجوان جو ہیں وہ ٹرینرز بننا چاہتے ہیں. ٹرینرز بننے کے لیے سب سے زیادہ آپ کے اندر ایک ول پاور ہونی چاہیے، آپ کا وائی کلیئر ہونا چاہیے کہ میں ٹرینر کیوں بننا چاہ رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرینر بننے کے لیے آپ کو لرننگ آپ اپنی اسٹاپ نہیں کرنی، آپ کو بہت زیادہ لرن کرنا ہے، اپنا ایکسپوجر انکریز کرنا ہے. لرننگ کے ساتھ ہم فوکس کرتے ہیں ہمیشہ لرننگ پہ، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ لرننگ کے ساتھ اپنے ایکسپوجر پہ بھی کام کریں. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس جنہوں نے بہت کچھ زیادہ سیکھا ہوتا ہے لیکن ان کے پاس ایکسپوجر نہیں ہوتا وہ اس کام کو اور اچھے طریقے سے کرنے کے. تو لرننگ کے ساتھ ایکسپوجر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایکسپوجر آپ کا جو ہے دماغ کے دروازے جو بند دروازے ہوتے ہیں ان کو اوپن کرتا ہے، اور ان دروازوں کی مدد سے جب وہ دروازے کھلتے ہیں تو آپ کو زندگی کا دوسرا نظریہ، دوسرا رخ نظر آتا ہے. تو ایکسپوجر اتنا رول پلے کرتا ہے اپنی زندگی میں. ٹرینر بننے کے لیے لرننگ کے ساتھ ڈفرینٹ کورسز کے ساتھ آپ کو ایکسپوجر لازمی ہے. اور ایکسپوجر کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ اپنی جرنی رواں دواں رکھنی ہے. بیکاز ایکسیپٹنس کے 3 فیزز ہوتے ہیں. آپ کو جلدی، آپ ایسے نہیں کہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا ٹرینر بن گئے، کورسز کر لیے اور آپ کو ایکسیپٹنس مل جائے کہ آپ ہاں ٹرینر ہیں. آپ خود کو ایکسیپٹنس دیں گے، لوگ آپ کو ایکسیپٹنس 3 فیزز سے گزار کے دیں گے. پہلے فیز میں وہ آپ پہ ہنسیں گے، دوسرے فیز میں آپ پہ ایکسٹریم کرٹیسزم کریں گے. جب تک آپ ان دونوں فیزز سے گزر گئے اور تیسرے فیز میں داخل ہو گئے، تیسرا فیز ایکسیپٹنس کا ہوتا ہے جس میں لوگ آپ کی واہ کہیں گے. وہ کہیں گے کہ ہاں واقعی آپ کا کام ہے. پہلے آپ کو کہیں گے آپ یہ پتہ نہیں کیا ڈرامے کر رہے ہو. سو پہلے آپ 2 فیزز کے لیے تیار رہیں اور تیسرے فیز میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے اچھائیاں اور دیگر اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کھلیں گی. سر آخر میں یہ آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کی لائف کی کوئی اسٹوری بنائی جائے، شارٹ میسیج بنایا جائے جو ہمارے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک میسیج ہو، تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے جو زندگی سے سیکھا ہے کہ آپ کو ملے گا جو آپ چاہ رہے ہیں، ضرور ملے گا. چوائسز آپ کے پاس ہے، یا تو آپ بھیک مانگ کے لیں یا تو آپ اس کے پیچھے لگ جائیں، اللہ سے مدد لیں. بھیک مانگنے کی مراد میری لوگوں سے ہے.
ہم آپ دیکھیں بھلے بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے لوگ اپنے فائلز لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ کام کرا دے، میرا وہ کام کرا دے. آپ اپنے کام پہ فوکس کریں، نیت صاف رکھیں، اللہ پہ ٹرسٹ رکھیں. لوگوں سے بھیک مانگنے کے بجائے اپنے آپ پہ توجہ دیں، اپنی جو ہے وہ سیلف ریسپیکٹ کو امپروو کریں. اور جب آپ یہ چیز کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اس میں. بظاہر یہ باتیں آپ کو ہو سکتا ہے عجیب بھی لگیں، لیکن میرا زندگی میں ہمیشہ یہ کانسیپٹ رہا ہے کہ میں کسی کے آگے بھیک نہیں مانگوں گا. میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں اور اللہ میری بہت اچھے طریقے سے مدد کرتے ہیں. اور ہمیشہ ایک میں نے یہ چیز دیکھی ہے زندگی میں کہ اگر آپ کسی سے مدد لے رہے ہیں تو آپ اپنی سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ ہاتھ پہ رکھ کے ان کو دے رہے ہیں. مدد جو ہوتی ہے وہ چند لمحوں کی مدد ہوتی ہے، لیکن احسان جو ہوتا ہے وہ پوری زندگی کا احسان رہتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ وہ مدد دوسروں سے لینے کے بجائے پہلے آپ اپنی مدد کرنا سیکھیں تو آپ کی مدد اللہ کرے گا. تو میرا یہی کانسیپٹ ہے کہ زندگی میں کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو اپنے آپ پہ بلیو رکھیں اور اللہ پہ بلیو رکھیں، نیت صاف رکھیں. نیت کا بہت اس آپ کے کام میں، آپ کی زندگی میں رول پلے ہوتا ہے. اگر آپ دوسروں کو گرانا چاہیں گے اس کے ساتھ آپ خود نیچے گریں گے، بیکاز دوسروں کو گرانے کے لیے آپ کو خود نیچے گرنا پڑے گا. جب آپ کی نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے لیے دروازے بہت اچھے طریقے سے کھلیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد آپ کے لیے شامل ہو جائے گی آپ کے کام میں. آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ شاید آ گیا ہے نیچے، اور ہر وقت ہر جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، لیکن بالکل اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ میرے لیے بھیج دیا ہے اور یہ میرے ہی کام کے لیے پیچھے لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. سو اسی طرح سے آپ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں. سر زبردست جرنی رہی آپ کی، اور آپ نے اتنے بہت اچھے انداز سے اپنی لائف ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیے. سر آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو امتیاز.